بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عورت اپنے شوہر کی شکاری بندوق کی طرف لپکی اور اس نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دو روسی فوجیوں پر فائر کیا۔ ابھی وہ بندوق بڑھ رہی تھی کہ تیسرے فوجی نے اسے گولی مار دی اور 40 سالہ خاتون بی بی حاجی کو گھسیٹتا ہوا گاؤں کی چوک کی طرف لے گیا۔ ابھی اس میں جان باقی تھی۔ روسی فوجی نے ایک درخت کے ساتھ اسے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے ساتھی فوجیوں کے کہکے، عورتوں کی چیخوں اور بچوں کے چلانے کی آوازیں بلند ہونے کی وجہ سے قریب آ رہے تھے۔ روسی فوجی خوفزدہ عورتوں، سہمے ہوئے بچوں اور ضعیف العمر بوڑھوں کو ہانک کر گاؤں کے چوک میں لا رہے تھے۔ قرہ باغ کے علاقہ زرا قلعہ نامی اس گاؤں میں زبردستی جمع کیے گئے۔ اس مجمع کے سامنے اس بے غیرت روسی نے زخمی خاتون بی بی حاجی کی دونوں آنکھیں سنگین مار کر نکال دیں۔ درد سے کراہتے ہوئے وہ چیخی، یا اللہ! روسی وردیوں والے مزید برہم ہوئے اور انہوں نے روسی زبان میں چلا کر کچھ کہا اور اس درندے نے بی بی حاجی کے منہ سے زبان کھینچ لی۔ دوسرے نے اس کے دل میں سنگین اتار دی۔ ابھی دوسرے روسی سپاہیوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ کئی کلاشنکوفوں سے گولیاں نکلیں اور اس شیرنی کا جسم چھلنی کر گئی۔ زبردستی جمع کیے گئے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر مشتمل مجمع میں سے عورتیں یہ منظر برداشت نہ کر سکیں۔ عورتیں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور گود کے بچوں سمیت وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ ان روسی درندوں نے انہیں جا پکڑا اور ہاتھ پاؤں سے باندھ کر زمین پر لٹا دیا۔ بچے ان کے قریب ڈال دیے گئے۔ پہلے ان معصوم بچوں کے سینوں میں سنگینیں گھونپ دی گئیں۔ بعد میں روسی فوجیوں نے ان خواتین کے جسم کے نازک حصوں پر سنگینیں بھونک بھونک کر چیخوں کے جواب میں کہکے لگاتے رہے، حتیٰ کہ انہیں ابدی نیند سلا دیا۔ زرا قلعہ گاؤں کے تمام مرد مجاہدین سے جا ملے تھے اور روسی فوج ان نہتی عورتوں اور بچوں پر اپنی قوت جتاتے آئے تھے۔ افغانوں کی تحریک مزاحمت کی یہ کہانی 7 پارٹیوں کے اتحاد اسلامی مجاہدین افغانستان میں شامل ایک تنظیم سے تعلق رکھنے والے قرہ باغ کے علاقے کا ایک مقامی کمانڈر سنا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، روسی فوجیوں پر چھاپہ مار کر کارروائیوں کے بعد ہم صوبہ پروان کے علاقے سے واپس آ رہے تھے۔ ایک گاؤں میں ایک محفوظ جگہ رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ تھکاوٹ سے چور تھے، گھوڑے بیچ کر سوئے۔ صبح اٹھے تو ایک ساتھی سے گاؤں والوں کو جمع کرنے کے لیے کہا تاکہ گندم سے لدے ہوئے ٹرک جو روسی فوجیوں سے ہم نے چھین لائے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ گولیوں کی ایک بوچھار پڑی اور ہمارا ساتھی شہید ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ روسی فوجیں محاصرہ کر چکی ہیں اور وہ اب ہمارے اپنے ٹھکانے سے باہر نکلنے کے منتظر ہیں۔ میں میگا فون اٹھا کر روسیوں سے مخاطب ہوا، میں قرہ باغ کا مقامی کمانڈر بول رہا ہوں۔ پہلے ایک کپ چائے کی ہماری دعوت قبول کیجیے، پھر لڑیں گے۔ انشاءاللہ لڑائی میں ہم تم پر اسلام اور ایمان کی قوت واضح کر دیں گے۔ ایک مجاہد کے شہید ہونے پر ہم اب 12 آدمی تھے۔ روسیوں کی جانب سے جواب میں عبدالہادی ایک پرچمی نے لڑنے کے لیے چیلنج دیا اور ہم نے پوزیشنیں سنبھال لی۔ دراصل میگا فون پر اس چیلنج بازی کے دوران 2 ساتھی اس مکان میں رہ گئے اور باقی پچھلے دروازے سے نکل کر گاؤں میں مختلف مقامات پر مورچہ زن ہو گئے۔ دن بھر مار کا رہا۔ روسی بختر بند گاڑیوں اور ٹینک ہمارے 2 راکٹ لانچروں کے خوف سے قریب نہ آئے تھے۔ رات ہو گئی اور جنگ بند ہو گئی۔ صبح ہم نے دیکھا تو خاموشی سے روسی محاصرہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجاہدین کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام دشمنوں اور ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔